اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام نبی تارکی ابواللہ جہانگیری، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جو ہمارے پاس واٹس ایپ پہ سوالات آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں۔ ایک ہمارے کلائنٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال اپنی عرض یہ پیش کی تھی کہ میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں تو میری جاب کا کوئی سلسلہ نہیں بنتا، مطلب بہت کوشش کر چکا ہوں اور قابل بھی ہوں، اور میرے پاس تمام چیزیں میری مکمل ہیں، پڑھائی بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے، اس کے باوجود بھی میں جہاں بھی انٹرویو دینے جاتا ہوں، انٹرویو لیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے بلاتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک انشاءاللہ تعالی عمل آپ کی گوش گزار کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف نوکری کے ہی لیے کافی نہیں ہے، یہ تمام ان کاموں کے لیے جو آپ کے رکے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ کوئی قرض ہے، مطلب کوئی آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ واپس نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، یا آپ نے کسی کا قرض لیا ہے آپ واپس نہیں دے پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک بہن کا میسج آیا تھا کہ ان کے گھر کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا پلاٹ جو ہے وہ مطلب جو ان کا پلاٹ تھا وہ کسی بندے نے مطلب اس میں کوئی ایسی پرابلم مطلب کر دی ہے کہ اس کو واپس نہیں کر رہا وہ بندہ۔ تو اس مقصد کے لیے یا اس کے علاوہ اور بھی آپ کے تمام رکے ہوئے کاموں کے لیے یہ بہترین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے۔ مطلب یہ کہ پڑھنا نہ پڑے اور نہ کچھ کرنا پڑے۔ ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ میں اس کے لیے کیا لفظ کروں، مطلب یہ کہ آرام کے ان کو صرف آرام چاہیے، نہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، نہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ان کو فیسلٹیز ساری چاہیے، مطلب آسانیاں ساری چاہیے، پڑھنا نہ پڑے۔ ہمارے پاس بھی جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نقش دے دیں، مطلب ہمیں کوئی نقش دے دیں، اور ایسا نقش دے دیں کہ جس سے کچھ چمتکار ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، میں وہ نقش پہنوں رکھوں تو ایسا ہو کہ میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ تو ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ کہ اس طرح کی لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو یہ آپ یہ خود سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آپ قریب نہیں آئیں گے تو آپ کے کام کیسے بنیں گے؟ اچھا، ایسے بھی لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن ان کی بہت اچھی جاب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کا معاملہ بہت اچھا ہے، پیسے بھی بہت ہیں، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ تو سب گناہ کرتے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی خیر منائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے، وہ اس کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے کوئی خوش نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو تو اس پہ کوئی مشکل نہیں آ سکتی۔ تو جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ تو گناہ کر رہا ہے پر اس کے بعد ساری آسائش ہے، تو آسائش ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ اس کو
یہ سوچنا چاہیے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اور جو یہ شخص سوچ رہا ہے کہ وہ سب گناہ کرتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ یہ سوچ لے ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کو سجدے کی توفیق نہیں دے رہا، اپنے ذکر کی توفیق نہیں دے رہا، اور مال دے رہا ہے اس کو دنیا کا کہ بس تم مال لو. وہ شخص تو خوش نصیب ہے اگر کسی کا کام نہیں بن رہا. اللہ اس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے، لوگوں کے کام آنے کی توفیق دیتا ہے. ایسی مشکل جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ تو آپ کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایسی مشکل جو اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر دے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے قریب آئیں، نماز پڑھیں، لوگوں کے کام آئیں، اور یہ اس لیے نہ کریں کہ میرے کام بن جائیں، بلکہ ہم ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرے، نماز ہر حال میں پڑھے. تو جو میں آپ کو ذکر ابھی بتانے والا ہوں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی جب آپ عمل کریں گے تو وہ آپ نے اس لیے نہیں کرنا کہ میرے کام بن جائیں، بس آپ نے یہ ذکر کرنا کہ اللہ کے ذکر کی نیت سے میں یہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی کام بھی بنیں گے آپ کے، اور کام ایسے بنیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ کیسے آپ کے کام بن جائیں. نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی خود بخود آپ کے کام بنیں گے. لیکن آپ نے ذکر کو چھوڑنا نہیں. یہ جو ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنے ورد میں رکھنا ہے. یہ کوئی چلہ نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف اگر آپ کوشش کریں نا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے گا، یا اس سے کم بھی لگ سکتا ہے اگر کسی کی سپیڈ پڑھنے میں زیادہ ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے توجہ کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں عمل، یہ لکھا ہوا آپ اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. تو یہ عمل جو آپ نے اسکرین پہ دیکھا اس کو آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا 110 مرتبہ آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اس میں کوئی دن کی قید نہیں ہے، بس آپ نے اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے. چاہے آپ کسی بھی مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کہ میرا مقصد ہو جائے، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. اور یہ آپ کے زندگی کے تمام کاموں کے لیے، یہ صرف اور صرف نوکری تک نہیں رکھیں یا کسی مقصد تک نہ رکھیں، یہ آپ کی زندگی کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ذکر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا بہترین ذکر ہے یہ کہ آپ جب اس کو اپنا معمول بنا لیں گے نا، پھر آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے سنور رہے ہیں. اور اس سے زیادہ اگر کوئی اس کو اپنا پڑھنا چاہے تو اپنے نام کے اعداد کے مطابق بھی پڑھ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نام کے اعداد ہر کسی کو نکالنے نہیں آتے، تو اگرچہ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا چاہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو بتا دوں گا ان کے نام کے اعداد کے مطابق. تو یا تو پھر ایسا ہی کر لیں گے کہ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. نام کے اعداد کے مطابق انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا فائدہ دیکھیے گا کتنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہفتے یا منگل کو صدقہ کرتے رہا کریں اپنی حیثیت کے مطابق. جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے آپ کی، صدقہ لازمی کیا کریں. اور صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا
اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے کچھ وقت اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکالیں، نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکالیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔